اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 78 صفحہ نمبر 224 یعنی کہ 224 جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی مذمت میں فرمایا، اے لوگو، عورتیں ایمان میں ناقص، حصوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔ نقص ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ایام کے دور میں نماز اور روزہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور نقص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، اور حصہ نصیب میں کمی یوں ہے کہ میراث میں اس کا حصہ مردوں سے آدھا ہوتا ہے۔ بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے بھی، کیونکہ چوکنا رہو، تم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تاکہ آگے بڑھ کر وہ بری باتوں کو منوانے پر نہ اتر آئیں۔ یہ خطبہ جنگ جمل کی تباہ کاریوں کے بعد ارشاد فرمایا، کیونکہ اس جنگ کی ہلاکت آفریانیہ ایک عورت کے حکم پر آنکھ بند کر کر چل پڑنے کا نتیجہ تھی، اس لیے کہ اس میں ان کی فطری نقائص اور ان کے وجوہ اسباب کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ان کی پہلی کمزوری یہ تھی کہ ہر مہینہ میں چند دنوں کے لیے نماز روزہ سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ یہ اعمال سے علیحدگی اور ان کے ایمان کے نقص کی دلیل ہے۔ اگرچہ ایمان کے حقیقی معنی تصدیق قلبی، اعتقاد اور باطنی ہے، مگر بطور مجاز عمل کردار پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ اعمال ایمان کا آئینہ ہوتے ہیں، لہذا اعمال کو بھی ایمان کا جز قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام علی موسیٰ الرضا علیہ السلام سے مروی ہے، ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ دوسری کمزوری ان کی فطری استعداد عقلی تصرفات کو پورا طور پر قبول کرنے سے قاصر ہوتی ہیں، لہذا ان کے میدان عمل کی وسعت ہی لحاظ سے فطرت نے ان کے قوائے عقلیہ دیے ہوئے ہیں، جو حملے ولادت ذات، تربیت اولاد اور اموی خانہ داری میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ اسی ذہنی عقلی کمزوری کی بنا پر ان کی گواہی مرد کی گواہی کے درجہ نہیں دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے مردوں میں سے جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرو، 2 مردوں کی گواہی لیا کرو، اور 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اگر ایک بھول جائے گی تو اس میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے گی۔ تیسری کمزوری یہ ہے کہ ان کا میراث کا حصہ مرد کے میراث سے نصف ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اس سے عورت کی کمزوری پتہ یوں چلتا ہے کہ میراث میں اس کا حصہ نصف ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کی کفایت کا بار مرد پر ہوتا ہے، تو جب مرد کی حیثیت ایک کفیل و نگران کے قرار پائی تو نگرانی اور سرپرستی کی محتاج صنف اپنی کمزوری کا خود آئینہ دار ہوگی۔ ان کی فطری کمزوریوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ان کا اندھا دھند پیروی، غلط اطاعت کے مفاسد کا ذکر کرتے ہوئے، بری بات تو خیر بری ہی ہوتی ہے، اگر وہ کسی اچھی بات کو بھی کہیں تو اسے اس طرح انجام نہیں دینا چاہیے کہ انہیں یہ خیال ہونے لگے کہ یہ ان کی خاطر رضا جوئی کے لیے بجا لائی گئی ہے، بلکہ اس طرح یوں سمجھ لیں کہ اچھے کام کو اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے، اس میں ان کی خواہش رضامندی مندی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اگر ان کا یہ وہم بھی ہو گیا ہو کہ ان کی خوشنودی کو ملحوظ رکھا گیا ہو تو وہ ہاتھ پکڑتے ہوئے، پنجہ پکڑے ہوئے اتر آئیں گی اور یہ چاہنے لگیں گی کہ ان کی ہر بری سے بری بات کو آگے سر جھکایا جائے، جس کا لازمی نتیجہ تباہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد سے متعلق علامہ محمد عبد تحریر کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ طویل صدیوں کے تجربے اس کی تصدیق کرتے ہیں، طویل صدیوں کے تجربے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔